حضرت عمر کے دور میں، حضرت عمر کے بارے میں آپ نے مشہور سنا ہے کہ حضرت عمر کا دور ایک بہت ہی انصاف والا دور تھا. حضرت عمر رویا کرتے تھے. ایک تو آپ نے سنا ہے نا کہ حضرت عمر کا ایک کال آتا ہے، وہ کہتے تھے کہ اگر دجلہ کے اوپر کوئی بکری جو ہے وہ مر جائے گی تو اس کا جواب میں دوں گا. حضرت عمر عراق کے گدھوں کے بارے میں بھی کہا کرتے تھے کہ عراق کا وہ گدھا جس پر مالک اس کے بوجھ، اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ ڈالتا ہے، یہ سوچ کر روتے تھے کہ قیامت کے دن اس کا سوال بھی مجھ سے کیا جائے گا. کرسی لینا آسان نہیں ہوتا، پوزیشن ملنا آسان نہیں ہوتا، امام بننا آسان نہیں ہوتا. ہمارے ہاں جو منسٹریز کے پیچھے سب بھاگ رہے ہوتے ہیں، اگر اپنی ذمہ داری کا احساس ہو جائے تو انسان کہے مجھے یہ ذمہ داری مت دو، میں یہ کام نہیں کر سکتا. لیڈرشپ پوزیشن پر آنا بہت قربانی مانگتا ہے، بہت سیکریفائز مانگتا ہے، نہ صرف فزیکل بلکہ ایموشنل بھی، بہت طرح سے. تو اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ اگر آپ مجھے کسی لیڈرشپ پوزیشن پر لائیں، امام بنائیں، تو مجھے احسان کے ساتھ اس پوزیشن کا حق ادا کرنے والا بنائیں. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پوزیشن کو امام عادل کی سب سے ٹاپ پر رکھا ہے. جب امام عادل ہوگا، ہر کوئی اپنی پوزیشن ادا کرے گا، تو آٹومیٹیکلی معاشرے میں اصلاح، انصاف اور جسٹس پروموٹ ہونا شروع ہو جائے گا. ہر کوئی ایک دوسرے کا حق دینا شروع کر دے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عیسیٰ واپس آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کیا کہا تھا؟ رسول بن کے آئیں گے، نبی بن کے آئیں گے، یا ایک جسٹ رولر بن کے آئیں گے؟ ایک جسٹ رولر بن کے آئیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عیسیٰ واپس آئیں گے تو سانپ بھی انسان کو نہیں کاٹے گا، اس لیے کہ وہ انسان کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی. آپ نے فرمایا وولف جو بھیڑے ہیں ان کو نہیں کھائے گا، اس لیے کہ انصاف ہوگا. جب عادل حکمران ہوتا ہے اٹ فلٹرز ڈاؤن دا ہول امپیکٹ اکراس دا کراس سیکشن آف دا سوسائٹی. یہ مثال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ مثال اس لیے دی تاکہ آج جو حکمران بنے، آج جو پوزیشن پر آئے، آج جو اتھارٹی پر آئے، وہ اپنی ذمہ داری کو محسوس کرے. آپ میں سے جو اپنے گھر کا بڑا ہے، بڑی بہن، بڑی بہو، بڑی بیوی، جو بڑا ہے، بڑے خواتین سے ناراض ہو جاتی ہیں، کہتی ہیں آپ ایک تو ریکارڈنگ میں ایسی بات بولتی ہیں، کبھی ہمارے شوہر اور بچے سن رہے ہوتے ہیں، بیٹے سن رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھا بڑی بیوی، چلو تمہیں بڑی بیوی بنا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم اگر مردوں میں عدل کی کیپیسٹی ہو تو یقین جانیں یہ چیز مشکل نہیں ہے. ہمارے مردوں سے تو ایک بیوی نہیں سنبھالی جاتی ہے، ایک کے ساتھ عدل نہیں ہوتا، دو میں عدل کیسے کریں گے؟ بیچارے خود جو ہیں وہ کولو کا بیل بن جائیں گے اور ان کو سمجھ نہیں آئے گی کہ صبح شام کیسے گزاریں. بات اتنی سی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کے دور کو اس وقت 1450 سال پہلے اس لیے بتایا تاکہ یہ بتا دیا جائے کہ یہ ایک ٹاپ پوزیشن کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. اگر ٹاپ پوزیشن صحیح ہوتی ہے تو آٹومیٹیکلی معاشرے کے اندر اصلاح ہونی شروع ہو جاتی ہے. عدی ابن حاتم کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ وہ وقت ہوگا، یعنی جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، کہ ایک عورت عراق سے جائے گی تنہا اپنے اونٹ پر، اور یمن سے عراق کے اس حصے میں سفر کرے گی، اور اس کو اللہ کے علاوہ کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا. عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا کیا اس کو جانوروں اور ڈاکوؤں کا خوف بھی نہیں ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، اس لیے کہ حکمران عادل ہوں تو انسان نیچے کی تمام مخلوقات کو انصاف کرتا ہوا پاتا ہے. اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں یہ وقت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں دیکھتا ہوں. عمر بن عبدالعزیز گریٹ گرینڈ سن آف عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. اور عمر بن عبدالعزیز کے دور میں یہ لوگوں نے ایکسپیرینس کیا. مالک بن دینار کہتے ہیں کہ جب وہ خلیفہ بنے تو اتنا عدل تھا کہ چرواہے بے فکر ہوتے تھے کہ بھیڑیا آ کے ہماری شیپ کو نہیں کھائے گا. یہ عدل مسلمان حکومتیں آبزرو کر چکی ہیں، مسلمان امت نے اس عدل کو آبزرو کیا ہے، اس لیے کہ امام عادل ہو تو آٹومیٹیکلی ہر چیز پراپرلی فکسڈ ہو جاتی ہے. جب امام عادل ہو، اکنامک جسٹس ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بالکل ہوگا. کیا پولیٹیکل جسٹس ہوگا؟ بالکل ہوگا. کیا رائٹس جسٹس ہوگا؟ بالکل ہوگا. تو سوچیں سمجھیں، آپ پڑھا لکھا طبقہ ہیں اس معاشرے کا، اور سوچ کے فیصلہ کریں کہ ہم نے اس ملک کو، اس امت کو بہتری کی طرف کیسے لے کر جانا ہے. آپ کے اندر اللہ نے وہ خوبی رکھی ہے کہ آپ کو اللہ نے مسلمان بنایا، عورت بنایا. عورت ملٹی ڈائمینشنز میں سوچ سکتی ہے، عورت ملٹی ڈائمینشنز میں کام کر سکتی ہے. اپنے آپ کو ویسٹ مت کیجیے، اپنے آپ کو